ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه الله. محترم حاضرین، میں اکثر اپنی گفتگو کے آغاز میں اپنی بھی کچھ نیت کو درست کیا کرتا ہوں. آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ سارے اعمال کا مدار چونکہ نیت پر ہوتا ہے، تو اس لیے آپ حضرات اپنا چھٹی کے دن دور دور سے چل کر آئے ہیں. اگر نیت درست نہ ہو تو ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے. تو نیت یہ کر لیجئے. ظاہر ہے یہی نیت لے کر نکلے ہیں کہ ہم اس مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ کوئی کام کی بات ہمارے کانوں میں پڑے گی، کوئی اللہ اور رسول کے احکام ہمارے سامنے آئیں گے، تو جن اعمال پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں ان کو تو آج ہی سے شروع کر دیں گے، اور جن میں کوتاہی چل رہی ہے ان کے لیے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ان کو چھوڑیں گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہمیں ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جہاں مومن لوگ حق تعالی شانہ کی رضا کے لیے خالص کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو جمع ہوتے ہیں، وہاں حق تعالی شانہ کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. حق تعالی شانہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، بلکہ فخر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ میرے بندے اس وقت اپنی ساری ضرورتیں چھوڑ کر، اپنے اوقات کو چھوڑ کر صرف میری رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے. یہ ایک بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور میں اپنے لیے یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے ایسی بات کہنے سے کہ جو اللہ اور رسول نے نہ کہی ہو اور میں ان کی طرف منسوب کر دوں. بہت بڑا گناہ ہے. یا یہ کہ میں اگر یہاں کوئی نصیحت کروں اور خود اس پر عمل نہیں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے. اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بات کہی گئی اور اس پر میں عمل نہیں کرتا، تو یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ بھائی ابھی تو لوگوں سے یہ کہہ کے آ رہے ہو کہ فلاں کام کرو اور خود نہیں کرتے، تو اس کی توفیق ہو جاتی ہے. اس وقت میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اصل مقصد اس آیت کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے شروع کریں تاکہ اس کے برکات حاصل ہوں، اور ایک حدیث بیان کیا. اصل مقصود اس حدیث کا بیان کرنا ہے. ذرا سا والیوم شاید زیادہ. جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یہ قرآن کریم میں ایک ہی آیت ایسی یہ آئی ہے، اور ذرا غور سے سننے کی بات ہے کہ اس میں خطاب ہے مومنین کو کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. سوال یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان تو لا چکے جبھی تو مومن کہہ کر خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر آگے حکم ہو رہا ہے کہ ایمان لاؤ. سمجھے آپ کہ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہمارا ایمان ہے. حق تعالیٰ شانہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ اور ہے، اور وہ ایمان وہ نہیں ہے جس کو تم ایمان سمجھ رہے ہو. حق تعالیٰ شانہ کو ایک خاص درجے کا ایمان مطلوب ہے. تو آمنوا باللہ ورسولہ یہ حکم ہو رہا ہے، اور صیغہ امر ہے، یعنی امپیریٹو سینٹنس ہے. اگر یہ قاعدہ یہ ہے قرآن کریم کا کہ جو جملہ حکم کے صیغے میں آتا ہے اس سے جو چیز
سامنے آتی ہے وہ واجب ہو جاتی ہے یا فرض ہو جاتی ہے. تو ایمان لانا، ایمان والوں کے لیے ایمان لانا فرض ہوگا. اب وہ ایمان کیا ہے کہ کس چیز کا حکم ہو رہا ہے اس کا کچھ انشاءاللہ ذکر آئے گا. حدیث جو میں نے ابھی تلاوت کی وہ یہ ہے کہ من تواضع للہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے. تواضع اردو میں تو ہم دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں مہمان آئے، ان کے سامنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں آپ نے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی مہمانوں کی تواضع کی. یہ معنی اردو میں ہے، اور وہ جو عربی کے معنی ہیں اسی سے یہ معنی بھی نکلے ہیں. عربی کے معنی تواضع کے یہ ہیں، اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے، کہ اپنے آپ کو سب لوگوں سے کم درجہ سمجھنا، اپنے آپ کو سارے لوگوں سے، ساری مخلوقات سے اپنے آپ کو کم درجہ، کم تر سمجھنا، یہ اس کا نام ہے تواضع. جہاں کئی باتیں ہیں، ایک بات سمجھ لیجئے کہ تواضع ضد ہے تکبر کی. تکبر اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا ہے یا بڑا سمجھنا ہے. جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسی کو متکبر کہتے ہیں. کہ یہ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے کہ میرے سے چھوٹے ہیں. یہ تکبر ہے، تکبر کی ضد ہے تواضع. اور یہاں آج کا بیان میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سمیت شاذ و نادر ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں تکبر نہ ہو. تکبر کی بعض قسمیں تو بہت جلی ہیں، جو نظر آتی ہے کہ گردن اکڑی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں. میں اگر کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہے، اگر دیندار ہے، اپنے آپ کو یا عالم ہے، تو اپنے آپ کو علامہ سمجھے ہوئے ہے کہ میں بڑا کچھ جانتا ہوں. یہ جو لوگ جن سے تم بات کر رہے ہو یہ سب خدا نخواستہ معاذ اللہ یہ کمتر ہیں، جاہل ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے. یہ علماء کا فتنہ ہے تکبر کا. اسی طرح ہر فیلڈ میں جو آدمی کسی چیز میں ماہر ہے یا کچھ جانتا ہے تو اس کو جاننے کے بدلے وہ اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کر لیتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ تکبر کا ایک ذرہ بھی اگر دل میں ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. وہ جنت میں تکبر کی کوئی قسم نہیں جا سکتی، ممکن نہیں. اور تکبر سے کیا کیا پیدا ہوتا ہے، اس کی وہ بیماریوں کی ماں ہے.